سب نبی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز شاد پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے چمکی کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے اندھے شیشے جھلا جھل جمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام یعنی وہ عثمان صاحب قمیص خدا غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام ماہی رفظ و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام معزز سامعین محترم
اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین اور تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران و کارکنان، ہم سب حضور کے غلام، اور آج ہم اس عظیم الشان سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں حاضر ہیں، اور یہ وہ سٹیج ہے جہاں سے بابا جی کا وہ پہلی مرتبہ بیان پوری دنیا پر وائرل ہوا کہ ہوگا کسی کے لیے کوئی ریڈ زون، ہمارے لیے ریڈ زون صرف 295 سی ہے، ہمارے لیے ریڈ زون صرف اور صرف حضور کی ذات ہے۔ ہوگا کسی کے لیے ریڈ زون، اور ختم نبوت کے حوالے سے جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ اسی منبر اور اسی مقام اور اسی علاقے سے ہے، اور ہم بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چند باتیں آپ کے ساتھ کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ لیکن شاہ صاحب نے اور باقیوں نے پنجالی میرے موڑے تے رکھ دیتی، ایک گل چنگی نہیں بہرحال۔ ہاں جی، او حضرت شاہ رمضان مہمی سن نا، 40 کو تو جمعہ پڑھن آندے سن، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کوڑ، تو کسی نے کہا شاہ جی آج بھی کوئی صحابہ ورگا ہے؟ تو انہوں نے کہا اگلے جمعے آمی تینوں میں بندہ دکھاواں گا۔ کہ حضرت شاہ رمضان مہمی چہرے تے کپڑا کر کے آندے سن، گھوڑے ہوتے سوار ہو کر، 40 کو تو آپ دے پیچھے جمعہ پڑھن، تے آپ نے جو چہرے تے کپڑا چکیا نا، تے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا بھی اے او بندہ، تے فرمان لگے حضرت شاہ رمضان مہمی فرمان لگے شاہ جی ہاتھیاں دا بھار گھوڑے ہوتے نہیں پائی دا، تے اسی دا جنہ دے جناب نام لیواما اور جنہ دی مسند ہوتے کھڑے ہیں، اسی تا انہوں دے مقابلے کھوتے بھی نہیں نہ بن دے، اس واسطے کہ کھوتا ضرور ہے لیکن ختم نبوت دا منکر نہیں ہے جی، اور گدا ضرور ہے لیکن ختم نبوت دا منکر نہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس دراز گوشت ہے آپ سواری فرمان دے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس نے بلایا، فرمایا 10 بھئی تیری اگے نسل چلنی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری نسل نہیں چلنی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں تیری نسل کیوں نہیں چلنی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تہاڈی جناب ملکیت دیان تو پہلے میں ایک یہودی دی ملکیت سے ساں، تے انہیں 1000 باری کوشش کی تھی کہ وہ میری کانڈ ہوتے سوار ہوئے، میں ہر باری انہوں پرات کے تھلے سٹیا، میں کہا پیچھے ہٹ جا، میری کانڈ ہوتے خاتم النبیین نے سوار ہونا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی 10 تیرے جناب نسل اگے کیوں نہیں چلنی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری نسل ہوتے 60 انبیاء نے سواری کی تھی، تسی آخری نبی ہو لہذا میری ہن اگے نسل کوئی نہیں چلنی، حضور تسی آخری نبی ہو تسا سواری فرمائی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات تو بعد انہیں خوبے چھلانگ مار کے اپنے آپ نو سپرد خدا کر دیتا، انہیں کیا حضور خاتم النبیین میری نسل بھی اس واسطے چل رہی سی کہ اس ہوتے انبیاء سوار ہون، تے امام الانبیاء نے میرے ہوتے سواری کر کے اس گل دی بھی تکمیل کر دیتی۔ ہاں جی کھوتا ضرور ہے لیکن وہ بھی جاندہ خاتم النبیین کونن، ہاں جی تے جڑا آج آکے میں بھی جناب ایک لیٹ رکھ کے آکے میں بھی نبی ہاں، وہ تک کھوتے جتنا بھی نہیں بڑھدا، اس میں کھوتے نہ بھی نسبت نہیں دیتی جا سکتی کیونکہ کھوتا بھی جاندا کہ حضور خاتم النبیین۔ ایک عرابی حضور دی بارگاہ وچ آیا، اے ساڑی زبان گو کہندے ہیں، تسی پتہ نہیں سگو کہندے ہو یا گو کہندے ہو، اللہ تعالی چھپکلی طرح وڈی ساری، وہ شکار کر کے لے آیا، انہیں کہا یا رسول اللہ میں نہیں جاندا، تسی عرش دیاں گلاں کر دیو، فرش دیاں گلاں کر دیو، جنت دیاں گلاں کر دیو، جہنم دیاں گلاں کر دیو، اے گو جناب سامنے حضور دی سٹی، کیا جے ایک گواہی دے وے نا کہ تسی اللہ دے رسول ہو تو میں من جاواں گا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تبو من تعبدو، انہیں جناب کہ اللہ ذی کرسی فی السماوات والارض، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میں ساریاں پڑھیاں اللہ دی شان وچ آیتاں جتنیاں، انہیں کہ اللہ ہوئے جڑا عرش و کرسی دا مالک ہے، جنت اس دی رحمت دا مظہر ہے، جہنم اس دے جناب غضب دا مظہر ہے، اور ساریاں آیتاں پڑھیاں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گو اے تو ہو گئی نا توحید، تے ہن خالی توحید نہ گل مکمل نہیں ہونی جڑی خالی توحید نہیں پھر دین۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تبو من انا، اور کہنے لگی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، اور کہنے لگی تسی اللہ دے رسول ہو تے خاتم النبیین ہو۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نو کائنات دی کوئی شے نہیں جڑی اے نہ جان دی ہوئے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، اے تے جانورہ دیا مثالان نا، صحابہ سارے جمع ہوئے ایک جناب باغ دے گرتے دروازہ بند کر کے کھڑے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، میرے آقا نے پوچھا بھئی کی ماجرا بھائی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اندر ایک اٹھ واشی ہو گیا، وہ قابو نہیں آ رہا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دیو،
انہوں نے کہا یا رسول اللہ واشی ہے جڑا جاندہ اندر اس نو جناب چک بڑھدا اس نو کٹدا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دیو. جدو دروازہ کھولیا تے اور نستا ہویا آیا حضور دے قدمہ میں لمبے لمبے ہونٹ رکھ کے جناب گڑگڑان لگ پیا. وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. ارے او بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دی کوئی ایسی چیز نہیں جو جڑی یہ نہ جانتی ہوئے کہ میں اللہ دا رسول ہاں. ہے جی. اور آج آکے کوئی کہے جناب ساڑھے بزرگ فرمانے ہوندے سن جڑی گڈی دی ایک لائٹ ہوئے اس دا تا چلان ہو جاندہ ہو کہے میں نبی ہاں. ہے جی. ساڑھے بزرگاں نے تا مثالہ بھی کمال دیتی ہیں. فرمایا جڑی گڈی ایک لائٹ نہ روڈ ہوتے آوے کہ جناب اس دا چلان ہو جاندہ تے جڑا ایک آنکھ رکھ کے دجال علی آکے میں بھی نبی ہاں. اس نو مثال میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ہوتا صفے امام انبیاء میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم رب نے عرش تے بلایا معراج تے بلایا ہے جی. پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی استقبال واسطے سارے انبیاء کٹھے کیتے سارے رسول کٹھے کیتے. پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اے میرے حبیب انہاں دی امامت فرماؤ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ایوان رسول دے مالک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات. تے آج کوئی اٹھ کے کہے کہ میں نبی ہاں. اے یاد رکھنا حضور دی آمد تو پہلے جس نے بھی دعویٰ کیتا اس نے دعویٰ خدائی کیتا کہ میں رب ہاں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دے نال شانہ لے کے آئے کہ ہن کوئی خدائی تک دعویٰ کردا ہی نہیں. جڑا آندا او نبوت نو پیندا کیونکہ اللہ نے رسالت نو وہ مقام عطا فرما دیتا. اے نبوت تے رسالت دا مقام ہے. بھائی گال سنو اساں او خطیب تا نہیں جڑے نعرے ہوتے چلنا بارہ نعرہ تا اللہ ہونا چاہتا پتہ لگے حضور دے غلام جاگ دے بیٹھے ہیں. تاجدار ختم نبوت اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جڑی چیز دے کے بھیجی وہ قیامت تک بے مثال ہے. قیامت تک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اتر تے وہ بھی قیامت تک لا رہب ہے جی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی بنائے صحابہ بنائے وہ بھی قیامت تک لا رہبن ہے جی. کسے امت کسے نبی نو یہ صحابہ نہیں ملے. پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت بنائے وہ بھی بے مثالن. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی امت بنائی وہ بھی بے مثال ہے جی. اس واسطے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جس چیز نو نسبت ہو گئی وہ قیامت تک واسطے بے مثال ہو گئی. اور ہیں جی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے او قرآن نازل ہوئے ہیں جی. او قرآن جڑا ہدایت لا ریب فیہ ھدی للمتقین جس دے وچ شک دی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے جی. اس قرآن دی جناب شانہ لکھاں کروڑاں ہے جی اربع شانہ دا مالک وہ قرآن ہوئے. کہ آج مسلمان آکھے کہ جناب ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو بڑے کمزور ہیں ہم قرآن کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں. میں کہا قرآن تا ہوئے جس نے تینوں ہدایت دیتی پوری دنیا انسانیت واسطے ہدایت بن کے آیا. او روڈ جتھے جناب چنگم سٹنا اور جناب بسکٹ تے ریپر سٹنا اور تھک سٹنا اتھے جناب جرم ہوئے اتھے قرآن جلایا جا رہے ہوئے. پتہ ہے کیوں قرآن جلان دیں انہوں نے ایک گل ہے وہ کہنے نے وہ قرآن ہے جڑا دنیا میں امن نہیں قائم ہون دیندہ. کس لحاظ نہ کہ مسلمانوں نے جہاد ہوتے اباردہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. انہوں نے پتا کہ قرآن کے بے بار مسلمان نو نہیں پتا. یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین ہیں جی. مسلمان نہیں جاندہ کہ قرآن کے بے کفر جاندہ کہ قرآن کے بے کفر جاندہ کہ جس دن قرآن کھول کے مسلمان نے پڑھ لیا اور اس تے عمل کر لیا ساری کائنات دیا نعمتیں مسلمان دے پیروں میں چھوڑ گیا. اس واسطے وہ قرآن چلاندہ. انہوں نے قرآن نہ تکلیف اے وے اور تکلیف کوئی نہیں انہوں نے قرآن نال. انہوں نے قرآن نہ کہ تکلیف اے ہوتا جناب مندے ہی نہیں جاندے ہی نہیں. لیکن وہ اے ضرور جان دیں کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے یہ خوف
آشکارا نہ ہو جائے شرع پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری۔ وہ یہ جان دیں کہ اگر مسلمان نے قرآن اس طریقے نہ پڑھنا شروع کر دیتا جس طریقے نہ جناب قرون اولاد مسلمانہ نے پڑھیا، جس طریقے نہ حقیقی اور مومنہ نے پڑھیا، قرآن کس طرح سی اقبال کہندا کہ شرف النساء، ہیں جی شرف النساء گورنر عبدالصمد دی بیٹی وہ قرآن پڑھتی سی، سجے پاسے قرآن رکھتی سی تے کھبے پاسے تلوار رکھتی سی تے قرآن دی تلاوت کردی سی۔ اس دی والدہ ایک دن آ گئی، انہیں کیا بیٹی ہے کی کرتی جناب قرآن دے سان نال تلوار رکھ کے کیوں پڑھتی؟ انہیں کہا عید و قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن۔ انہیں کہا ہے دو قوتان جڑیاں کائنات دا سارا نظام اس دے مدار وچ رکھ سکتیاں، بالکل درست چل سکتا۔ انہیں کہا کیویں؟ انہیں کہا قرآن اس واسطے کہ تلوار نو ظلم تے نہ چلن دے، تے تلوار اس واسطے تاکہ قرآن دا رستہ صاف کرے۔ اور آج مسلمان دے ہاتھ دوویں نہ چیزاں تو خالی ہیں۔ آج مسلمان دے ہاتھ انہاں دوواں چیزاں تو خالی ہیں۔ اس واسطے خالی ہیں کہ ایسا قرآن نال جو قرآن نال صحابہ کیتا ہے، قرآن نہ کی کیتا حضرت اکرمہ اسلام لے آن تو بعد جناب ساری رات قرآن پڑھن تے آکھن ھذا کتاب رب العالمین، ھذا کلام رب العالمین، یہ ساری رات قرآن پڑھن۔ اور جناب رومی جاسوس آوے مسلمانہ دے لشکرانچ وہ آ کے دیکھن وہ کہن بھیجن جاسوساں نو یار ویکھ کے تاؤ کیڑیاں خوراکاں کھاندین، اے کیڑیاں جناب تربیتاں لیندین، اے کیڑیاں مشقاں کردین، اے کیڑیاں پریکٹساں کردین، سویرے میدان چاندین تے دند کھٹے کر کے رکھ دیندین، جناب لشکراں دے لشکر اکھاڑ کے پھینک دیندین، جا کے دیکھ کے آؤ تے اور رومی جناب جاسوس واپس آ کے اپنے لشکر نو کہے او کہے عمرہ بانم باللیل و فرسانم بالنہار۔ انہیں کیا رات جدو رب دے اگے قرآن پڑھدے کھڑے ہوندین اور رب دے اگے نفل پڑھدے کھڑے ہوندین اور رب دے اگے عبادت کرن واسطے کھڑے ہوندین، ایویں لگدا ہے تارک الدنیا، انہاں نو دنیا دا پتہ ہی نہیں، اے جناب اللہ اللہ کرن والے صوفی لوگن۔ انہیں کیا جدو رب دے سامنے راتی کھڑے ہوندین تے راہب معلوم ہوندین، اور پھر کی ہوندا فرسانم بالنہار۔ انہیں کیا جدو صبح گھوڑیاں دی پشتوں تے سوار ہوندین تے میں لگدا ہے اس طرح آگڑ کے بیٹھ دین کہ جس طرح درخت ہو گئے۔ انہیں کیا رات دے راہبن تے دن دے شاہ سوارن۔ او مسلمان قرآن پڑھن، ہیں جی او مسلمان قرآن نو سمجھن تے اللہ تعالیٰ کیسر و کس طرح دیاں نعمتاں انہاں دے پیراں وچ دے دے۔ تے آج مسلمان کیوں مار کھاوے؟ کہے جناب قرآن ترقی کا راستہ نہیں دیندا۔ بچہ قرآن پڑھن جا رہے ہوئے بلکہ پہلی تا گل ہے اس نو جناب مسجد بھیج دے نہیں، جے جناب مسجد بھیج دین تو اس دا ادھا سپارہ ایتھے باں تک لٹک رہا ہوندا تے جناب نہ کتھے تک آ رہا ہوندا تے کپڑے پرانے تے میلے، جناب ٹوپی ہوندی یا سر تے نہیں ہوندی تے جناب کدھر جا رہا جی بچہ قرآن پڑھن جا رہا تے سویرے سکول واری ہوئے تے ماں بھی اٹھی ہوندی پیو بھی اٹھے ہوندا، نمیاں جراباں تے نمیاں ٹائیاں تے جناب نمیاں شرٹاں پوا کے کدھر جا رہا جی جناب اے سکول پڑھن جا رہا۔ میں کہ تو تے میں قرآن نال کیتا جو ہے پھر قرآن نے بھی ساڑھے نال ہوئی کچھ کرنا سی کہ ساری قوماں جڑیاں خدا نو ایک نہیں مندیاں، جڑیاں جناب لکھاں لکھاں رب بڑھائی بیٹھیں، جنہاں دی کوئی شاہ سچی نہیں، وہ بھی آج ساڑھے ہوتے حکومتہ کرن تے جنہاں نے قرآن نو حکمت آلا منیا سی، جنہاں نے قرآن نو جناب دل نہ پڑھیا اور سینے نہ لا کے رکھیا، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کیسر و کس طرح دیا نعمتاں گھر وچ دتیاں گھر وچ۔ ہاں قرآن نال جو اساں کیتا جب میں پڑھتا ہوں یہ خالق کی کتاب ہے جی تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، یہ مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، ارے اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے جو کعبے کی کمائی سے پیتی ہے شراب، ہے جی پڑھتا ہوں میں تو یہ کہتی ہے خالق کی کتاب ہے یہ مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب۔ ساری دنیا تے ہے جی قرآن دا پتہ ہی نہیں، اس واسطے کفر جلا رہا قرآن، ورنہ ہوندا کوئی محمود غزنوی دا وارث تا دریت جرت کسی دی قرآن چلدا ہے جی۔ اقبال کہندا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی، کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر آل حرم کے سومناتھ، ہیں جی قرآن پڑھن والے تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے ہاں میار کیے، ساڑھے ہاں میارے وے کہ بڑا خاندان ہوئے، چودھری صاحب ہون، پیسہ جناب گڈیاں تے عمارتاں ہون، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے احد والے دن جنگ اولادیں 70 صحابہ دیاں لاشاں پیان تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا بھئی انہاں چو مالدار کیڑا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا انہاں چو سب نہ وڈا قاری قرآن ہے اس کو سب نہ پہلے لے کے آؤ، ہیں جی۔ پھر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر،
اے نہیں کہ آج مسلمانوں نو جناب لتر کھان دی کوئی اور وجہ، اے لتر کھان دی یہی وجہ کہ جو اسا اپنے قرآن نہ کیتا، جو اسا اپنے اسلام نال کیتا، جو اسا اپنے دین نال کیتا، تے جواباً پھر اللہ تعالیٰ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نام اعمال دیکھ۔ ساڑھا بھی تا کوئی فرض بندا نا یار، اسی خالی کلمہ پڑھ کے تا نہیں چھوڑ جاواں گے جناب، خالی جناب روزے رکھ کے تا نہیں چھوڑ جاواں گے جناب، خالی جناب زکاتاں دے کے تا نہیں چھوڑ جاواں گے۔ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے ازل دی طرف جنہاں دے دلاں وال دیکھیا، انہاں تو پاکیزہ دل کسے دے نہیں پائے، انہاں نو اپنے حبیب دی غلامی واسطے چنیا، لیکن اے نہیں کہ انہاں نو خالی چھڑ دیتا، اللہ تعالیٰ انہاں نو شیب ابی طالب وچ بھی لے کے گیا، ایڈا سخت امتحان کہ چمڑے ابال کے کھانے پہ، اور صحابہ کہندے نا سی جناب درختاں دے پتے کھا دے، اور سانو پیشاب اس طرح آندا سی جس طرح بکریاں نو میگڑی آندیاں، اتنے سخت امتحان لے۔ پھر جناب بدر وچ قرآن اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ اپنے حبیب نو تے انہاں دے صحابہ نو لے گیا، پھر فرماتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرماتا بدر والے دن تسی دیکھو اللہ تعالیٰ نے تہاڈی کس طرح مدد کی تھی، پہلے 1000 فرشتے نا، پھر 2000، پھر 4000 فرشتے نا، پھر فرمایا انی معکم، میں بھی تہاڈے نال ہاں۔ تا تے اقبال کہندا فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو، فرشتے گردوں سے آج بھی اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار، لیکن کی کریے سانو ہجڑے ٹکرین جنہاں نے جناب کفر نو اکھاں میں کھانی اسن، وہ آج کشکول پکڑ کے جناب کسے اس در تے کھڑین، کدی IMF دے در تے کھڑین، کدی جناب سامراج دے در تے کھڑین، کدی جناب عالمی بینک دے در تے کھڑین، کدی جناب انہاں لینا دے در تے کھڑین جنہاں نے ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کی تھی۔ ویسے وہ سوچ دیتا ہونے کہ وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اور کہنے ہونے اے انہاں دی اولادان جنہاں دے گھوڑے ہیں ٹاپا نہ ساڑیاں عورتاں دے حمل ڈگ پاندے سن، اے انہاں دی اولادان جنہاں دے جناب نہ لے لے کے ساڑیاں بیویاں بچے نو راتی سماندیاں سان کے چپ کر جاؤ صلاح الدین ایوبی آ رہا، چپ کر جاؤ محمد بن قاسم آ رہا، چپ کر جاؤ طارق بن زیاد آ رہا، اور سوچ دیتا ہونے کہ اے مسلمانہ دے انہاں دی اولادان جنہاں نے ساڑے نہ لڑنا سی، لیکن کی کریے اقبال کہندا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، ہاں جی موڑ موڑ کے لے آن گے، اور جی سائنس اور میں کہا مردودو 75 سال ہو گئے تسی سائنس پڑھا رہے ہو، تو سب کے سائنس چو کڑیا ہیں جی، تسی کہنے ہو مولوی سائنس کے خلاف کیا قربان جاواں اپنے امیر المجاہدین تے، لکھا سلام ہونا آپ دی تربت دے، آپ نے ایک کو جواب دیتا دند کھٹے کر دیتے پورے انہاں لنڈے تے لبرلوں دے، اور کہنے لگے جناب مولوی سائنس دے خلاف ہیں، فرمایا مولوی سائنس دے خلاف نہیں ہیں، اس ملک دا سب نہ بڑا سائنسدان کون ہے؟ اور کہنے لگا جی ڈاکٹر عبدالقدیر، فرمایا میں اس دے ہاتھ چومیں اس واسطے کہ اس نے ایٹم بم بنایا اسلام واسطے پاکستان واسطے، فرمایا تسی اس سائنسدان نو پکڑ کے اندر بند کیتا ہویا، اور ظالموں اسی اس سائنس دے نال جڑا اسلام دے کام آوے، اسی اس سائنس نو دے اوتے پیشاب بھی نہیں کرتے جڑی کفر دا نام لوے، جڑی کفر دے کام آوے، جڑی کفر دی ترجمانی کرے۔ اور مردودو 75 سال تا سائنس تسا پڑھائی، 75 سال اس ملک دے اندر اکانومی اور معیشت تسی پڑھائی، تے معیشت دے جواب دے کہنے جناب اب اللہ ہی حافظ ہے، میں کہا اللہ تا حافظ ہے یا اس ملک دا، اور اللہ بھی یہ چاہتا کہ وہ اپنے بندے دے ذریعے اس ملک دے اندر کوئی خیر دا کلمہ لے آوے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور جنہاں نے جناب کفر نو اکھاں وکھانیاں سن وہ بھی آج کشکول لے کے پھر دین ہیں جی، اور جنہاں نے قرآن دی حفاظت کرنی سی آج جو جناب اندر بڑھ کے بیٹھے ہوئے انہوں نے پتہ ہی نہیں، اے ملک جناب جاوے جدھر مرضی جاوے، اے ملک دی جناب پہلے جناب سیکیورٹی رسک سی اور معاشی رسک بھی بنا کے بھیج دیتا پوری دنیا دے ہو کہنے ہونے اوہ کیسی قوم ہے جی منگن والی قوم، حالانکہ انہوں نے پتا کہ قوم منگن والی نہیں، اے تک قوم انہوں اس قوم دی بارے سے جنہ دے 8 صوبے جو زکاة واپس آ جاندی، ہاں کہنے اسلام کیسے آئے گا، میں کہا اسلام تو اوکھا ہے ہی نہیں، تو انہوں کس نے کیا اسلام ہوگا، سانو کہتے ہیں آپ کیسے لے کر آئیں گے، میں کہا اسلام کوئی اوکھا نہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے مسجد بیٹھے بیٹھے تے گھر جانے تک ادھا اسلام نافذ ہو چکے سی، اسلام کوئی اوکھا نہیں، اسلام ایتھو شروع ہوندہ ایتھو ایس گریبان تو شروع ہوندہ تے پھر جناب توڑ تک او خلافت تے عمارتہ تک اٹھا تک جاندہ، اسلام ایتھو شروع ہوندہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جدو خلیفہ بنے تے آپ جناب نماز پڑھ کے جدو مسجد سے باہر نکلے آپ دی خلافت دا اعلان ہو گیا، بیعت ہو گئی، جدو باہر آئے تے جناب
شاہی استبل تو گھوڑے آ گئے, بگیاں آ گئیں, بڑے بڑے شاہ سوار آ گئے, بڑے بڑے کمانڈو آ گئے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا ہاں بھائی تسی کدھر؟ انہوں نے کہا جناب آپ دا شاہی پروٹوکول ہے. آپ نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز انہاں پیروں تے چل کے آئے سی گھروں مسجد تک, تے انہاں پیروں تے چل کے واپس گھر چلا جائے گا. چلو شاباش, چلو شاباش, جناب شاہی استبل سے جمع کرا دو. کہنے جناب ہم یہ بند کر دیں, ہم وہ بند کر دیں. میں کہا انہاں مردودہ نو 4 دن بند کرو, ہے جی, انہاں دے پروٹوکول بند کرو, انہاں دیا جناب عیاشیاں اور بدماشیاں بند کرو, انہاں دی اتو لے کے تھلے تک انہاں دا سارا سامان بند کرو, تے ملک ٹھیک ہوندا کہ نہیں ہوندا. ہیں جی, ایک ایک وزیر اعظم سانو جان تو بعد, خالی وزیر اعظم نہیں, ایک ایک جرنل بھی, ایک ایک سیاستدان بھی, ایک ایک ٹیکنوکریٹ بھی, ایک ایک بیوروکریٹ بھی, ایک ایک جناب سینٹ دا ممبر بھی, ایک ایک قومی اسمبلی دا ممبر, سانو کروڑوں تے اربج پیندا. یار انہوں نے کیتا کی وے, کشمیر لے کے دیتا سانو, ہیں جی, فلسطین فتح کیتا, ہیں جی, انہوں نے بیلجیم جا کے جناب اپنے ویلے بنائیں, انہوں نے کیتا کہ انہوں نے کیا خدمات سر انجام دیتیاں. ایک جا کے آسٹریلیا جزیرے خریدے, ایک جناب ہوتے جا کے جناب کمانا سنبھال لوے. اس ملک دا کون بارے سے ہوئے تسی پیدا اتھے ہوئے ہو, کھادا اس ملک دا نے, اس ملک نو نچوڑ کے باہر جناب اپنی سوٹیاں بدلا کے تسی چلے جاندے ہو باہر. جناب ہو جناب ساڑھے بزرگوں ویسے بھی کہاوت ہے کہ بھیڑیا بڑھا ہو جائے نا, بھیڑیا بڑھا ہو جائے اس نے دن ڈگ پین, وہ بھی غار اندر بہ کے اللہ کرنا شروع کر دیندہ, اللہ دا ذکر کرنا شروع کر دیندہ, توبہ کر لیندہ. اے نواز شریف وہ بھیڑیا جیسے دند گر گئے لیکن اقتدار دی لالچ نہیں گئی. پھر کہنا میں قوم دا مسیح بن کے تیار ہاں. میں کیسے قوم جو تے کرونا دی وبا آئی, جناب ریڈی بان اور غریب لٹ گیا, تینوں پتہ نہیں لگیا. اس سے قوم جو تے سیلاب آئے, جناب قوم لٹی پٹی گئی, تینوں درد نہیں اٹھیا. جناب اس سے قوم جو تے بڑیاں بڑیاں وبائیاں اور بڑیاں بڑیاں ڈینگی جیسے مشکلات آئیاں, تیرے کانوں تے جو نہیں رکھی. آج پھر اقتدار دی چمک نظر آئی تے واپس نظر آ رہا. میں کہا پرانے شکاری ہیں لیکن شکار بدل کے آ رہا ہے کہ جی قوم دی اکانومی ٹھیک کریں گے, اور باہروں لے کے آئیں ڈار. میں کہا ڈار نہیں, پیو جو بائیڈن نو بھی بلا لو, اس ملک دی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس واسطے کہ جناب یوسف علیہ السلام دی قیمت لگی بازار مصر وچ, تے اللہ تعالیٰ نے جدوں تک دودھ پیندا بچیا جناب یوسف علیہ السلام دی بارگاہ وچ جناب بیچا نہیں نا, ادھوں تک جناب مصر والے دی جان نہیں چھٹی. تے کتھے جناب یوسف, تسی تا امام الانبیاء دی عزت تے سودا کیتا. جدوں تک تانوں سارے کو لتر نہیں نہ پہن گے ادھوں تک تہاڈی معافی نہیں ہونی. اج بھی موقع ہے, جاؤ در رسول تے جا کے معافی مانگ لو, کہو یا رسول اللہ ساڑھے کو غلطی ہو گئی, اور ساڑھے نال جناب چھوٹے جے بنگالی اور ساڑھے تو ہون جناب علیحدہ ہوئیں, تے انہاں دی جناب اکانومی بھی ہر شے بھی اس واسطے کہ جناب رسول اللہ دے غدار نہیں ہیں. انہوں نے جناب جس مقصد واسطے لیا اس مقصد دے پیچھے چلے رہن. تسی اے ملک عیاشیاں اور اکانومیاں واسطے نہیں سی لیا, اے ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واسطے لیا سی. اور ساڑھے بڑے اپنی دیاں جناب کٹ کے گلے کنواں میں ایویں نہیں سن سٹ کے آئے, اور اپنی بیٹیاں نو جناب گلے دبا کر اتھے جناب شہید اس واسطے کر کے نہیں سنائے کہ اتھے آ کے اسی جناب ظالمہ دی اور جابرہ دی اور جناب انہاں دی عیاشیاں واسطے ملک بنا رہے ہیں. انہوں نے نعرہ یہ لایا سی کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان, اور پاکستان کا مطلب کیا, ساڑھے بڑے نے اس واسطے قربانیاں دیتیا سن, اور اپنی 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دیتا سن کہ اسی اس ملک کے اندر جا رہے ہیں جس ملک دی جناب اتو لے کے تھلے تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا راج ہوئے گا, اور اتھے قال رسول اللہ دا راج ہوئے گا. اتھے قرآن دے مطابق فیصلے ہون گے, اتھے خالی ترازو بنا کے اتھے جناب مونو تے اے دلو ہوا اقرب للتقویٰ نہیں لکھا جائے گا, بلکہ اتھے تے اس طرح دا قانون ہوئے گا کہ اس طرح مستری دے ہاتھ کٹ دے وے شاہ مراد, صرف مسجد پسند نہ آنتے مستری دے ہاتھ کٹ دے وے شاہ مراد, تو مستری کٹیا یا ہاتھ لے کے جناب قاضی دی عدالت سے چلا جاوے اور کہے او قاضی تو اللہ اور اس دے رسول دے جناب حکم دے مطابق بیٹھیا یا شاہ مراد دے حکم دے مطابق بیٹھیا. انہیں کہا ہویا کیے, انہیں کہا دیکھ میں اتنا ہتھا دے نال مسجد بنائی, شاہ مراد مسجد نو دیکھنا آیا, پسند کرنا آیا, اس نو پسند نہیں آئی, اس نے میرا ہاتھ کٹ دیتا. تے قاضی نے اس سے ٹائم شاہ مراد کو اپنی عدالت سے طلب کر لیا, اپنی عدالت سے طلب کر لیا. انہیں کہا شاہ مراد 10 اے تو آندہ ہاتھ کیوں کٹیا, انہیں کہا میں نو مسجد نہیں پسند آئی. انہیں کہا اس دا یہ جرم تا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ فرماندہ قرآن ہے کہ ہاتھ دا بدلہ ہاتھ ہے, آنکھ دی بدلہ آنکھ ہے, جان دا بدلہ جان ہے, اپنا ہاتھ بار کر. کہنے قاضی جناب شاہ مراد نے اپنا ہاتھ آستین جو این کر کے بار کر دیتا, این کر کے بار کر دیتا. جدو بار کڑیا تے مدعی چیخ اٹھیا. انہیں کیا علامہ اقبال کہندا ہو دیکھ ہوئے مسلمانہ, ایک پاسے ایک مستری کھڑیا چونٹی کھڑی اور ایک پاسے ایک مقدس سلیمان کھڑیا, لیکن جدو این کر کے بار کڑیا
تے مستری چیخ اٹھیا، انہیں کہا میں اللہ اور اس تے رسول تے نہ تے اس نو بخشیا۔ اقبال کہندا او دیکھ ایک چونٹی نے ایک سلیمان دے اوتے برتری حاصل کر لئی، صرف اور صرف رسول اللہ دے دین نال حاصل کر لئی، اور ایتھے 70-75 سال ہو گئے او بابے جناب بڈھے ہو کے مر جاندے، او نجیب اللہ محسود دا کیس، او نقیب اللہ محسود دا کیس، اس دا باپ انصاف منگدے منگدے مر گیا، انہاں نو اتنی توفیق نہیں ہوئی آج تک کسی نو جناب عدل اور انصاف اور کرسی عدالت تے بیٹھ کے جناب چھوڑے ہو کے بیٹھن او جی کہ کوئی ساڑھے ورگا چلا جائے مولوی تم نے ملک میں یہ کیا ہوا ہے۔ میں کہا جے مولوی نہ ہونا ملک دے تے تواڈے پیو راتوں رات انہوں امریکہ کے بیٹھ چھڑن، اے صرف مولویوں کو ڈر دین، خدا دی قسم ڈر دین، ورنہ انہاں دا وس نہیں چلدا۔ اے سویرے ایٹم جناب جھوڑی چ رکھ کے دیان کہ ساڈا پیو امریکہ ناراض ہے، اے تسی رکھ لو، انہاں نو پتہ کہ ایٹم دے بھی آئے تے مولویوں کو ایک اور ایٹم ہے جس دا نام لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ہے جی، مسلمان جرنیل توسن حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال دی عمر جنگ یرموک کے جا پہنچے، 86 سال دی عمر جنگ یرموک کے جا پہنچے۔ صحابہ کہنے جناب تاریخ کہندی اتنا بڑا دیو ہیکل، ایک رومی سردار آیا، پہلوان آیا، سپہ سالار آیا، اور باہر نکل کے انہیں مبادرت واسطے چیلنج کیتا، انہیں کہا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ کہ حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال دی عمر وچ این چھاڑ مار کے جناب اندر میدان وچ آ گئے۔ اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ حضرت عمر بن مادی کرب نے اس رومی سپہ سالار دے جناب گھوڑے دی جناب دم نہ اپنے ہاتھ لپیٹ کے لتاں اڑا کے کیا فرمایا جنگ بات جو ہے گی جڑے دا پتر ہے تینوں ہلا کے بکھا، ہاں جی اینو جڑے دا پتر ہے تینوں ٹور کے بکھا۔ اور جناب صحابہ کہندے نے دا گھوڑا بھی بڑا دیو ہیکل سی، وہ گھوڑے دا دم نہ پڑ سکیا۔ حضرت عمر بن مادی کرب نے اس نو وڈ کے اوتے رکھ دیتا، اور حضرت عمر بن مادی کرب ہون کہ جنہاں تے تلوار دا بڑا شورا سی، حضرت فاروق اعظم نے انہاں نو خط لکھیا، فرمایا عمر بن مادی کرب تیری تلوار بڑا کاٹ کر دی، اس نو میرے کول بھیج۔ حضرت عمر نے حضرت عمر بن مادی کرب دی تلوار مدینہ پاک وچ منگا لئی۔ جدوں سامنے آئی نا کہ حضرت عمر نے ایک مجاہد دے کے بھیجا، فرمایا جاؤ ذرا چیک کر کے آؤ۔ وہ گئے کسی جناب جنگ شریک ہوئے واپس آئے، حضرت عمر نے پوچھا دسو تلوار کیسی؟ انہوں نے کہا جناب تلوار بس گزارا لے گئے ٹھیک کر دی، لیکن جتنا شورا سی جتنا چرچا سی جتنے جناب چرچے سن اتنے کاٹ نہیں کر دی۔ حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا حضرت عمر بن مادی کرب نو، فرمایا عمر بن مادی کرب تیری تلوار دا جتنا چرچے سنے سن اتنی کاٹ نہیں کر دی۔ حضرت عمر بن مادی کرب نے حضرت فاروق اعظم نو کی لکھیا، فرمایا عمر بن اے امیر المومنین عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی نالو ہاتھ نہیں نہ بھیجا جڑا ہاتھ تلوار کٹ کردا سی، ہیں جی۔ تے اے جناب غزنوی بنا کے بیٹھے ہوئے، غوری بنا کے بیٹھے ہوئے، عبدالی بنا کے بیٹھے ہوئے، خالد ٹینک بنا کے بیٹھے ہوئے۔ میں کہا خالد ٹینک چلانے واسطے غیرت بھی تے خالد بن ولید آلی چاہی دی ہے جی۔ حضرت خالد بن ولید کے سامنے تا ایک بندے نے کیا، انہیں کہا تواڈے صاحب دا کی حال ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے دوڑ دلا دیتی، فرمایا او ساڈے بن ولید کو تو اس رومی سپہ سالار نے پوچھا، انہیں کہا خالد مینوں ایک گل کر، جنہاں دا تسی نام لیا جنہاں دا تسی کلمہ پڑھا انہاں دی شاناں کی بن ہیں جی، انہاں دی شاناں کی بن جنہاں دا کلمہ پڑھیا؟ نہ دن دیکھ دیو، نہ رات دیکھ دیو، نہ صبح دیکھ دیو، نہ شام دیکھ دیو، نہ جنگل دیکھ دیو، نہ پہاڑ دیکھ دیو، جناب جدھر آندا طوفان مچا کے رکھ دین دیو، صفا الٹ کر کے رکھ دین دیو۔ ایک کون جنہاں دا کلمہ پڑھیا انہاں دی شان کی ہے؟ کہ حضرت خالد بن ولید نے کیا ہے تینوں جناب میرے سپہ سالار جواب دین گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں خالد جواب تیرے کو چاہیے۔ کہ حضرت خالد بن ولید نے دو لفظی جواب دیتا، آپ نے فرمایا المرسل والا قدر المنصر، اس دا ترجمہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا الطیف سرا من طلاته والشذب بدا من کفرته فسکرت ہنا من نظرته، نینا دیاں فوجاں جج چڑیاں دو ابرو کوس مثال دسن، جدو نوکے میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھا کے لال یمن چٹے دن موتی دیا ہیں لڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں،
سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں المرسل والا قدر المرسل. سچ آکھاں تے آپ نے فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے. ایسا ترجمہ حضرت پیر میرے ارشاد صاحب نے فرمایا سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں دوبرو کوس مثال دسن جدو نوکے میاں دے تیر چھٹن لبا سرخا کھاں کے لال جمن چٹے دن موتی دیاں ہیں لڑیاں ہیں جی اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں. اے حضرت خالد بن ولید اور جناب غزنوی چلان واسطے غیرت بھی تا محمود غزنوی دی چاہی دی نا ہے جی. محمود غزنوی تو ہوئے کہ 16 حملے ناکام ہون تا 17ویں بار پھر سومنات آ کے الٹ کے رکھ دیندہ سومنات دا بت توڑ کے رکھ دیندہ. اور شہاب الدین غوری تو ہوئے جڑے مرہٹیاں دے جناب چھکے چھڑا کے رکھ دیندہ. اگر تو سائیں جناب بنائیں تینا واسطے غیرت بھی اپنے اندر پیدا کرو. اور کدو غیرت جاگنی یار ناموس رسالت ہوتے ہو جائے. جغرافیائی سرحدوں کے ہم محافظ ہیں. میں کہا جغرافیائی سرحدہ دے کے محافظ ہو موٹر بیمہ بھی گروی رکھی جاندے ہو جناب سڑکاں بھی گروی رکھی جاندے ہو ڈیم بھی گروی رکھے جاندے ہو فضائی حدود بھی تو سا گروی رکھ دیتی جہاز بھی گروی رکھ دیتے سارا کچھ گروی رکھ دیتا. آخر تسی چاندے کی ہو. پھر اقبال خود ہی کہندہ پریشان نہ ہو کہندہ نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رائی. اور پھر کہندہ جہان نو ہو رہا ہے پیدا وہ عالم پیر مر رہا ہے. جہان نو ہو رہا ہے پیدا وہ عالم پیر مر رہا ہے جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا ہے کمار خانہ. اس دا ترجمہ پیر سید زہیر الحسن شاہ صاحب پھر کسی دن سٹیج سے کرنگے. اتنی بڑی اقبال کر رہا اور کہندہ ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. دس ہوئے اے جناب بابا جی دس کے گین کہ جناب اتے کوئی بھی ہوئے عمران خان ہوئے یا نواز شریف ہوئے شہباز شریف ہوئے یا مشرف ہوئے تو سا حق دی گل کرنی تو سا حق دے نال کھلونا. اور حق تعداد دا قائل نہیں ہوندہ. حق 72 بھی ہونتا جا کے کربلا جزید را جا کے ٹکر لے لیندہ. ہاں اور حق تعداد دا قائل نہیں ہوندہ. اس ٹائم تا حکومت وقت بھی ایک پاسے کھڑی سی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ اور حضور نال وفا اور حضور نال وفا کس طرح کرنی. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت خبیب بن عدی اے بدر دے واقعے تو بعد جنگ بدر تو بعد کافرہ نے گرفتار کر لے آپ نو قید کر لیا گیا. بڑا لمبا چھوڑا واقعہ آپ دا. آپ نو قید کر لیا گیا. جدو آپ نو قید کر کے پھر انہوں نے ایک دن اعلان کیتا ایک ٹکٹکی بنی جناب مقام تنعیم ہوتے جناب تختہ دار سجا دیتا حضرت خبیب بن عدی نو لے آئے. سنوئے میرے محبوب دے غلاموں حضور دے غلام ہوندے کس طرح ہیں جی. حضور دے غلامہ دی ہر ایک دی شان نرالی جس نو اٹھاؤ گے اس دی شان نرالی. حضرت خبیب بن عدی نو لائے پورے آل مکہ نو جناب دعوت دے دیتی کہ جس نے اپنا بدلہ لینا وہ آ جا بے خبیب بن عدی ساڑھے جناب قابو چاہ گیا. حضرت خبیب بن عدی نو جدو مقام تنعیم ہوتے جناب تختہ دار دے کھول لے کے آئے تے آپ نو پوچھن لگے ہاں جی تو آڑی کوئی آخری خواہش. تے آپ نے فرمایا یار میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو. تے جدو آپ نے نفل پڑھے نا تے جلدی جلدی پڑھے تے جدو آپ نفل پڑھ کے تختہ دار دی طرف چلے نا تو نہ پوچھا خبیب بن عدی بڑی جلدی جلدی نماز پڑھیا. تے حضرت خبیب فرمان لگے یار آج میرا دل تسی اے میری زندگی دے آخری 2 نفل میں اللہ نہ بڑیاں لمبیاں گلاں کراں لیکن میں اس واسطے مختصر پڑھیں کہ حضور دے دشمن کتے نہ سمجھ جاون حضور دا غلام موت کو ڈر کے لمبیاں نمازاں پڑھ رہا. اے حضور دے غلامہ دی شان ہے. حضرت خبیب بن عدی نو مقام تنعیم تے لٹکا دیتا گیا. کوئی کینچی لے کے آیا کوئی جناب تیر لے کے آیا کوئی نیزہ لے کے آیا کوئی بھالا لے کے آیا کوئی خنجر لے کے آیا. آپ دے جسم نو کٹن لگ پے. آپ نے پھر دعا منگی یا اللہ ہن تا زندہ رہن دی امید بھی ختم ہو گئی ہن تا جناب انہوں نے میرے اعضاء کٹ دیتے میں اس یقین نہ دنیا تو جا رہا کہ تو انہاں میرے سارے اعضاءوں نو دوبارہ جمع کریں گا پھر تو مینوں زندہ کریں گا. اس دوران کسی نے پوچھ لیا انہوں نے کہا خبیب ہن تا دل میں سوچدا ہونا کاش میری جگہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیری جگہ تیرے نبی ہوندے تیری جگہ تیرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے. تے حضرت خبیب بن عدی تڑپ اٹھے اس کٹے ہوئے جسم نہ اور فرمایا او کمینیو تسی کہندے ہو میری جگہ تے حضور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے. فرمان لگے حضور طیبہ دی گلی جا رہے ہون آپ دے قدمین مبارک وچ پاؤں مبارک وچ کوئی کنڈا چھپے خبیب نو تا ہن بھی یہ گوارا نہیں.
اے حضور دے غلاماں دی شاناں اور حضور نال وفا ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ اور اے یاد رکھنا اور پھر حضور دے نا تے جان دیتی پھر اے آخری دعا منگی اللہم احسن مددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا اے حضرت خبیب بن عدی مقام تنیم ہوتے ترا جناب ترانہ شہادت پڑھتے ہوئے ہیں دعا وے پھر اے یاد رکھنا جنہ جنہ دے بارے انہاں دعا کی تھی وہ بچیا کوئی بھی نہیں اور بچے کوئی بھی نہیں کوئی عہد وچ ماریا گیا کوئی مریسی وچ ماریا گیا کوئی مستلق وچ ماریا گیا کوئی حنین وچ ماریا گیا کوئی تبوک وچ مارا گیا جناب کسے نو جناب خندق لے ڈوبی ایک کوئی بچہ نہیں اے یاد رکھو حضور دا نا ایسا اس نال ٹکر نہ لو ہیں جی تسا سارے جناب الٹی کام کیتے ساریاں کیتیاں حضور نال وفادار ہو جاؤ آج بھی موقع جے حضور دے دامن رحمت نال ہو جاؤ کہندے جناب ملکی معیشت میں کہا دسو اے ملکی معیشت نو تباہ کنے کیتا مولویوں نے کیتا اے ساری پڑھی لکھی دا کابینہ انہاں جو کیڑا جاہل ہے انہاں سارے پڑھے لکھے نے جناب کیتا اے پڑھے لکھے جاہلن جے انہاں قرآن پڑھے ہوندا تے کدی سود نو ایک دن بھی نہ چلن دیندے انہاں قرآن پڑھے ہوندا تے کدی بھی ظلم دے نظام نو ایک دن بھی نہ چلن دیندے انہاں قرآن پڑھے ہوندا تے عدل دا نظام چلان دے لیکن انہاں پڑھی جناب او پڑھیا انگریز دی ان کا لا کے اقبال کہندا دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے کہندا نہ انہاں دے دلاں وچ حضور دی محبت ہے نہ انہاں دی نکاح وچ طیبہ مدینہ منورہ دا رستہ کہندا دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے کہندا تو کی سمجھدا اے اقوام عالم دے جا کے سامنے جا کے گلا کرن گے ڈٹ کے بیٹھ گے اے جناب اتھے جا کے لمحے پہن گے کہندے جی ہم نے اقوام متحدہ میں تقریر کیا ہے میں کہا چلیا اقوام متحدہ تقریر کرن دی لوڑ نہیں تقریر ہوئے مسجد رحمت للعالمین تے کفر جناب اتھے بیٹھ کے ترجمے کر کے سنے تقریر دی اس دی لوڑ ہے اقوام متحدہ تو کی کہنا سانو بڑا دکھ ہوندا جناب ساڈے آقا مولا دی جناب توہین ہوندی ایتھے دا سکا چاچا پیچھے کھڑیا مغیرہ بن شعبہ بھتیجا کھڑیا اونے حضور دی داڑھی والا این صرف خوشامد واسطے ہاتھ کیتا فرمایا آخر یدکا ان لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک فرمایا چاچے اگرچہ تو چاچا خوشامد واسطے حضور دی داڑھی والا ہاتھ کر رہا اگر دوبارہ ہاتھ بڑھیا تو وڈ کے رکھ دیں گے تو صرف اتھے ہے کہندا کہ اوے اگرچہ اسی جناب ماڑے ہاں کمزور ہاں ساڈا ایمان کمزور ہے ساڈا حدود اور کمزور ہے اسی ماڑے صحیح لیکن ساڈے آقا مولا دے بارے کسی نے گل کی تھی تو اسی وڈ کے رکھ دیں گے جرت ہے انہاں دی گل کرتے دوبارہ من سبا نبی گستاخ نبی کی ایک سزا میں کہا جدو ختم نبوت تے مسئلہ بنیا نا تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے جناب صحابہ نو جمع کر کے تقریر نہیں کی تھی ایک اتھے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جناب مجاہد ختم نبوت اول مجاہد ختم نبوت اول ہیں جی آپ نے پورے صحابہ نو جمع کیتا ہوئے تے ختم نبوت ہوتے تقریر اسی تا ماڑے ہیں نا ساڑھے کوئی اقتدار کوئی نہیں ورنہ ختم نبوت تے منکرہ نال جناب مسئلہ ہی کوئی نہیں 2 منٹاں نہیں گل انہاں نال نبڑنا ایک کیویں ہو سکتا جڑا ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے بنے ہوئے اس ملک دے اندر ختم نبوت دے جناب ڈاکو دندن آتے پھرن ایک کیویں ہو سکتا ساڑھے جنیا جیتے نہیں ہو سکتا انشاءاللہ پھر بھی ختم نبوت واسطے ساڑھی گردن بابا جی کہنے سن ادھروں بھی حاضر ہے جتھوں دل کرے آ کے ساڑھے نال گل کر لوے ختم نبوت واسطے ناموس رسالت واسطے حضور دے دین دے پرچم واسطے جتھو جس تا دل کرے آ کے آزما کے ویکھ لوے بلکہ آزما کے ویکھ چکے انہاں دی ہاتھ کڑیاں بھی اساں ویکھیاں انہاں دی جیلاں بھی ویکھیاں انہاں دے تشدد خانے بھی ویکھیں انہاں دی گولیاں چلانیاں بھی ویکھیاں انہاں دے پرچے بھی ویکھیں سارا کچھ ویکھیں پھر بھی کہنے ہاں بھولے نہ مرتے آداب کوئے جانا جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے اسی اس گل دے قائل ہاں اور اے یاد رکھنا اے ساڑی کوئی ریڈ لائن نہیں نہ ساڑی جناب اے ساڑی شورا ریڈ لائن ہے نہ ساڑی تحریک ریڈ لائن ہے ساڑی ریڈ لائن ہے کوئی یہ حضور دی ذات ہے بس ہیں جی اور ساڑی جناب جدو بھی کوئی مسئلہ بنے گا اسی جناب اس واسطے نہیں پکاریں گے آؤ جناب ساڑے ہوتے مسئلہ بڑھ گیا اسی اس واسطے پکاریں گے آؤ اللہ دے قرآن واسطے باہر نکلو حضور دے نام واسطے باہر نکلو اور اپنے ملک پاکستان واسطے باہر نکلو ہیں جی اور کہتے ہیں جناب انہوں نے آئے روز جناب دھرنے دیے ہوتے ہیں میں کہ سال ہو گیا کوئی دھرنا نہیں ہویا جناب پٹرول 200 تو بھی ہوتے چلا گیا ہون تو میں 250 تو بھی ہوتے چلا گیا اے برکت ہے ساڑھے دھرنے دیے سن یہ تھلے چیزیں سن ہون لو مزے سارے قوم بھی اے جی مولوی آئے روز باہر نکلے ہوندے میں کہ لو 1 سال ہویا نہیں نکلے چس لے لینے پوری آنے گئی تو انہوں چس آجے ہاں اسی تا جناب تیار ہاں میں تا اپنے لوگوں نے کہنا اسی تیار ہاں
قوم نس جائے گی. اس پٹرول اس سے ملک ہی دوبارہ 100 روپے دا وک سکتا جے قوم کھڑی ہو جاوے نال. مسئلہ ہی کوئی نہیں. الجہاد 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 لبیک لبیک. قوم دا خون بھی چوس لیا ہیں جی, ساریاں چیزاں کر لیاں لیکن آرام نہیں. جناب ڈالر آسمان نہ گلا کر رہا, سونے دی قیمتاں او جناب غریب دی بیٹی دی او کس طرح جناب سونا پوان گے. او تو لکھاں تو بھی میں اتے چلا گیا کام, 2 لاکھ تو بھی اتے چلا گیا ہے جی, 2 لاکھ تو بھی اتے چلا گیا. غریب دی بیٹی مسکین دی بیٹی او کس طرح کریں گے جنہاں کو جناب او کیسے ذلیل یار, جنہاں کو سرمایہ انہاں نو پٹرول دیا لینا تے جڑے غریب ہیں انہاں نو آٹے دیا لینا, کیسے ذلیل ساڈے ہوتے مسلط ہوئے. مطلب سوچنے والی گل تو ہے نا, جنہاں کو کوئی آٹا خریدن نہیں سکتے انہاں نو پٹرول دیا لینا تے جنہاں بیچارے کو غریب ہیں جنہاں کو آٹا نہیں انہاں نو آٹے دیا لینا تے یار سارے رل کے ایک باری انہاں نو جناب باہر دیا لینا چ مسلط کریے. لبیک 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 لبیک. جانو قوم مخلص ہو جائے, قوم سمجھے. قوم بھی پھر کہہ دیا نہیں جی ساڑھا نواجہ آ رہا, او جی ساڑھا عمرانہ آ رہا, او کی عمرانہ آ رہا یار. کوئی خدا دا خوف کرو, کوئی سمجھو گل نو. اے جناب ہوئی ہیں جڑے اندر وڑ کے او کہنے آزادی دی جنگ, میں کہا یار گجر خان بھی نہیں ٹپے آزادی دی جنگ چلے ہو. کوئی گل نو سمجھے کرو, تسی بھی جناب جنہیں لایا گلی ہوندے نہ ٹر چلی, کوئی گل سمجھے ناڑی بھی چلو. اگر یقین منو قوم کھڑی ہو جائے تو سویرے نہ دیاں فلیٹر لندن تے جناب جدے وال ٹور دئیے, یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. لیکن قوم بھی کہندی نہیں جی ایک باری ازما کے, میں کہ تبدیلی لیانی لے لئی جی تبدیلی دی چس ہے جی. ہن جناب وہی دوبارے پرانے شکاری جال بدل کے لباس بدل کے دوبارہ قوم دے اوتے مسلط ہونے واسطے آ رہے ہیں. میں کہا بھیڑیا بھی چھڑ دیندا, بڈھا ہو کے تینوں اقتدار دی لالچ نہیں جا رہی, تو آ بھی جا انشاءاللہ اس ملک کے چھن حضور دا دین تخت تے آنا آیا آیا. اور میں اپنے اے شاہ صاحبان سارے نہ گل کراں, میں کہا رب دی حکمتاں بھی بڑیاں ڈاڈیاں ہیں جی. ایک نوں تا ویسے اقتدار تو ذلیل کر کے لایا نا, جڑا جناب کہندا سی ایک چھوٹا سا طبقہ ہے, رب نے انہوں ذلیل کر کے لایا. باقی 12-13 بچے سن, رب نے کیا بھئی یہ تارے لمبی لینے نا باری باری مطلب ضلالت اللہ تعالیٰ دی حکمتاں کی ہیں, رب نے انہوں تھوک دے بعد ذلیل کیتا. اے پی ڈی ایم آرے انہوں تھوک دے بعد 13 نو کٹھے لڑایا تے 13 نو کٹھے ذلیل کر کے رکھ دیتے تھا. اے حضور دا دین آئے گا تا برکت آن گیا, اور حضور دا دین آئے گا تا عدل آن گیا, اور حضور دا دین آئے گا. ایک بیٹھیا اور جناب سندھ دا ڈاکو, اس نے اپنا پتر وزیر خارجہ بنا لیا, دوسرا اور پھر صدارت دی امیدوار ہے, صدارت دا امیدوار ہو پھر جناب پھر اور جناب ایک نے اپنا بھرا وزیر اعظم بنوا لیا, وہ اپنی دین ہون وزیر اعظم دیکھنا چاہتا یا خود دوبارہ آنا چاہتا, اور جناب باقی سارے اپنے اپنے کھان نو پھرن, کسے نو قوم دا پتہ نہیں. میں تو انہوں سچی گل دساں, اے بڑی کھلی جئی گل ہے. اسٹیبلشمنٹ دی لڑائی ہوئے ہیں جی, جرنیلہ دی لڑائی ہوئے یا سیاسیاں دی لڑائی ہوئے, یا جناب اس تو بعد کی نام ہے سیاسیاں دی لڑائی ہوئے, بیوروکریسی دی لڑائی ہوئے, پوری لڑائی دے اندر اے اردو جگل پوری لڑائی, اوپر اسٹیبلشمنٹ نیچے جناب یہ قوم نیچے, اس پوری لڑائی کے اندر قوم کہاں ہے؟ عمران خان کو لانچ کیا گیا اپنے فائدے کے لیے, عمران خان کو اتار دیا گیا اپنے فائدے کے لیے, عمران خان کو دوبارہ لایا جائے گا اپنے فائدے کے لیے, نواز شریف کو لایا جائے گا اپنے فائدے کے لیے. قوم کا کیا بنے گا؟ اس پوری لڑائی کے اندر غریب آدمی کہاں ہے؟ اس پوری لڑائی کے اندر عام آدمی کہاں ہے؟ اور عام آدمی اور غریب آدمی اگر کہیں ہے تو وہ حضور کے دین کے اندر ہے, وہ حضور کے نظام کے اندر ہے, جس نظام میرے آقا و مولا نے فرمایا سید القوم خادمہم, قوم کے سردار قوم کے خادم ہوتے ہیں, نہ کہ قوم کے کپڑے اتارنے والے ہوتے ہیں. قوم کے سردار قوم کے جناب خدمت گزار ہوتے ہیں, نہ کہ لندن میں بیٹھ کے عیاشیاں کرنے والے ہوتے ہیں. قوم کے سردار قوم کے خادم ہوتے ہیں, نہ کہ بیلجیم اور جناب برمنگھم میں جا کے اپنی جائیدادیں بنانے والے ہوتے ہیں. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دنیا سے جا رہے ہیں. میں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے ایک چادر ادھار لی حضرت سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے, اور ایک چادر پرانی, فرمایا وہ دھو کر مجھے پہنا دینا کفن میں. فرمایا اس کفن کا ہونا یا اس کا نیا ہونا معنی نہیں رکھتا, وہاں تو اللہ کے ہاں اعمال معنی رکھتے ہیں. جو صدیق رب کے ہاں لے کر جا رہا ہے, اور اللہ کے ہاں بھی اعمال معنی رکھتے ہیں. یہاں جناب صبح سے لے کر شام تک میں تو انہوں سچی گل دس رہا, انہاں دے نزدیک نہ خدا ہے نہ رسول ہے, انہاں دے نزدیک ڈنڈا. اگر قوم اس واسطے تیار ہے تو قوم نو اسی گارنٹی دے دیں 100 روپے لیٹر ایتھے بھی پٹرول مل سکتا. اس دا طریقہ کار ہے کہ انہاں دیاں فلیٹاں جدے تے لندن ٹونڈیاں پین گیاں,
انہوں نے جناب اتھوں ملک جو دیس نکالا دینا پے گا اور اس ملک دا باغ دوڑ انہوں نے سنبھالنی پے گی جنہاں دے بڑے نے پاکستان بڑھایا اور قربانیاں دتیاں اور جنہاں دے بڑے نے پاکستان دے پرچم تھامیا جنہاں دے بڑے نے انگریزاں دے کتے نوائیں اور انہاں کو جاگیراں اور گھوڑی پار مربے لین آج بھی ساڑھے تے ہوئی مسلطن آج بھی جناب جنہوں نے ڈالر نہ پیارے جنہیں ڈالر جناب سرانے رکھ کے سوندیں کہ سویرے ودے گا یا گھٹے گا اے حضور دے جناب امت دے فقیر اور غلام جنہوں نے پتہ ہی نہیں کہ ڈالر ہوتے تھلے جاوے وہ کہنے ہیں حضور دی امت دا بھلا ہو کس طرح سکتا وہ بھلا اس طرح ہی ہو سکتا اقبال کو پوچھتے ہیں کہندہ ذاق کے ملت را حیات از عشق اوس اور برگو ساز کائنات از عشق اوس اقبال کہندہ جی حضور دی امت دوبارہ اپنی جناب بلندی چاندی دوبارہ جناب اپنا کرو فار چاندی دوبارہ نشاط ساندیاں چاندی تو حضور دے دامن نہ وابستہ ہو جائے اور پھر ہوئے گا کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تاجدار ختم نبوت